الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المقین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و حاکما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد دیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، چونکہ یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور اس مہینے میں بڑے بڑے اولیاء کا وصال ہے، جیسا کہ آج حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک کی محافل کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آپ کی دربار شریف کے اوپر بھی عرس ہے، ہمارے آستانے پر بھی درس تصوف پر آپ کے تذکرہ تعلیمات کو بیان کیا جائے گا۔ سفر کے مہینے میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا بھی وصال ہے۔ سفر میں اعلیٰ حضرت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا وصال ہے۔ سفر میں تاجدار گولڑا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال ہے۔ اسی طرح متعدد بزرگ ہیں جن کا سفر کے اندر وصال ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ان سے محبت رکھنے والے، ان سے پیار کرنے والے، ان کی خدمت میں ہدیہ تباریک پیش کر رہے ہیں۔ تو آج اس جمعے کو میں نے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے نام آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے منتخب کیا ہے، اس لیے کہ کچھ روز بعد پھر ہم نے بہر جانا ہے اور وقت نہیں ملے گا، تو اپنے مختلف اوقات کے اندر ان بزرگوں کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کریں گے۔ انشاءاللہ یہ سعادت تا دم آخر ہمارے حصے میں رہے گی، کیونکہ تصوف کی متعدد کتابوں میں نے یہ پڑھا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے ولیوں سے بغض رکھتا ہے اور ان کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، پہلے تو اولیاء کا ذکر قرآن میں ہے، اولیاء کی شان قرآن میں ہے، وہ اس کا انکار کرتا ہے۔ پھر حدیث پاک میں ہے من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب،
جو میرے ولی سے بغض رکھے گا اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے، وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ تصوف کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی اللہ والے کے بارے میں یا اللہ والوں کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے تو جب قبر میں جائے گا تو یہ اللہ والے روحانی تلواریں لے کے آئیں گے اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے۔ یہ تصوف کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو یارو یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ان کے خلاف بولے تو یہ تلواریں لے کے آئیں، روحانی طور پہ ان کے ٹکڑے کریں، ٹھیک ہے، یہ تصوف کی کتابوں میں موجود ہے، مگر جو ان کی تعریف کرے، ان کی تعلیمات کو اور ان کی خدمات کو بیان کرے، ان پر وہ کوئی احسان نہیں کرتا۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی اللہ اللہ کیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ نے شان یہ عطا فرمائی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ارے انہوں نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا ہے، اب قیامت تک اس دل سے جو مومن ہیں ان کا ذکر کرتے رہیں گے۔ تو حضور والا چونکہ کچھ لوگ ہیں جو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے خلاف بولتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، اور آج کل تو ماشاءاللہ انکار بھی کیا جا رہا ہے۔ میں ببانگ دہل بغیر کسی تردد کے یہ بات کرتا ہوں، اگر کوئی مجھے کہے کہ اعلیٰ حضرت کا مختصر مگر جامع تعارف کیا ہے تو میں کہوں گا ادب رسول کا نام اعلیٰ حضرت ہے، تو میں کہوں گا محبت رسول کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ یاد رکھیں اعلیٰ حضرت نے عشق و محبت و ادب کی جو ایک باڑ قائم کی ہے، اس دائرہ کار کے اندر جو رہتا ہے وہ نہ گستاخ صحابہ ہو سکتا ہے، نہ وہ گستاخ اہل بیت ہو سکتا ہے، نہ وہ گستاخ اولیاء ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی قائم کردہ باڑ کو جو توڑے گا وہ یا رافضیت کے گڑھے میں جا کے گرے گا یا خارجیت کے گڑھے میں جا کے گرے گا۔ جو ان کی تعلیمات کے سائے میں رہے گا وہ سچا پکا عاشق رسول بن کے جیے گا اور عشق مصطفیٰ میں اس کی موت آئے گی۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک علماء اللہ سے ڈرتے ہیں۔ میں بارہا اس آیت پر کلام کر چکا ہوں کہ لوگوں نے اس کے بڑے بڑے تراجم کیے کہ بے شک علماء اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اگر ترجمہ یہ کر دیا جائے کہ بے شک علماء اللہ سے ڈرتے ہیں تو کیا دوسرا کوئی نہیں ڈرتا؟ تو قربان جائیں غزالی زماں راضی دوراں سیدی و سندی سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا ہے البیان کے نام سے، اردو میں ترجمہ مل جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ سادہ اردو میں قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہے تو البیان سے بہتر ترجمہ کوئی نہیں ہے، یا کنز الایمان پڑھیں یا البیان پڑھیں۔ تو البیان کے اندر انہوں نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا کہ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، بے شک علماء اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ یعنی عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ اگر ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے۔ ویسے بھی جو بندہ علم پڑھ لے اور پھر وزیروں اور مشیروں اور بادشاہوں کے دروازوں پہ بھیکے مانگتا پھرے، اس کا تو اپنا ایمان کھٹائی میں پڑ چکا ہے، وہ تمہیں دین کیا سکھائے گا؟ عالم کی شان تو یہ ہے کہ کتنا ہی کمزور شخص کیوں نہ ہو، جب وہ ذکر رسول کرتا ہے تو وہ سب سے اونچا بیٹھا ہوتا ہے۔ کتنا ہی کمزور شخص کیوں نہ ہو، جب امامت کے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تو بڑے بڑے شاہوں کے جو تاج ہیں اس کے قدموں میں ہوتے ہیں، بڑے بڑے دنیا داروں کے جو قدم ہیں جو سارے اس کے قدموں میں ہوتے ہیں۔ یہ دین کی برکات نہیں تو اور کیا ہے؟ پتہ چلا عزتیں حاصل کرنی ہو تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے پر غور کیا جائے۔ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا تھا، آپ گئے تھے یروشلم فتح کرنے کے لیے، آپ کی قمیض کے اوپر 72 پیوند لگے ہوئے تھے،
تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا حضور یہ بڑے بڑے عیسائی کھڑے ہیں آپ کا انتظار کرنے کے لیے، اور وہ کیا سوچیں گے، یہ امیر المومنین ہے، یہ خلیفۃ المسلمین ہیں، کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اے ابو عبیدہ بن جراح، اللہ تبارک و تعالی عزت دیتا ہے، کسی کے کپڑے دیکھ کے اس کی عزت کو نہیں دیکھا جا سکتا، عزت کو نہیں جانچا جا سکتا، لہٰذا یہی میرے کپڑے رہنے دے۔ اور وہاں آپ نے قیمتی جملہ کہا، آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَذَنَ لَهُ بِالْإِسْلَامِ، لوگوں ہم عزت والے نہیں تھے، دامن اسلام میں آئے تو اللہ نے ہمیں عزتوں سے نواز دیا ہے۔ تو عزت جو ہے وہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، عزت جو ہے دامن اسلام میں ہے۔ تو یاد رکھیں پھر کیا ہوا کہ جب لوگوں نے دیکھا، عیسائیوں نے دیکھا کہ امیر المومنین کو روک لیا جائے، چونکہ آپ کی جو سواری تھی وہ اس طرح کی تھی کہ غلام سوار تھا اور حضرت فاروق اعظم نے مہار پکڑ رکھی تھی، سواری ایک ہے، سوار دو ہیں، طے یہ پایا 1 کلومیٹر امیر المومنین سفر کریں گے، غلام مہار پکڑے گا، 1 کلومیٹر غلام سفر کرے گا، امیر المومنین مہار پکڑیں گے۔ یہ ہیں اصل حکمران۔ کاش آج بھی حضرت فاروق اعظم جیسا کوئی ایک بھی حکمران پیدا ہو جائے تو دنیا کی قسمت بدل جائے گی۔ تو وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو آخری 1 میل بچا نا، وہ غلام کے حصے میں آیا۔ غلام نے کہا حضور میں آپ کو یہ حق معاف کرتا ہوں، آپ سوار ہو جائے، میں مہار پکڑتا ہوں۔ فرمایا قیامت والے دن تو میرا وزن اٹھا لے گا۔ ان کی نظر میں قیامت تھی، ان کی نظر میں آخرت تھی، ان کی نظر میں خوف خدا تھا، ان کی نظر میں خشیت تھی، ان کی نظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینے کا ڈر تھا۔ وہ فاروق اعظم جب آگے پہنچے تو عیسائیوں نے کہا رک جائیں۔ توریت لے کے آئے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب وہ یہاں اس مقام پہ پہنچیں گے وہ خود مہار پکڑے ہوں گے، غلام سوار ہوگا۔ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ان کی قمیص مبارک پر 72 پیوند لگے ہوں گے۔ اور عیسائیوں جب ایسا جری، ایسا قوی شخص تمہارے حصے میں آ جائے، علاقے میں آ جائے، پھر اس سے جنگ نہیں کرنا، تباہ ہو جاؤ گے، پھر دین اسلام کو قبول کر لینا۔ تو فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، بے شک علماء اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ تمہید میں کافی وقت گزر گیا، اعلیٰ حضرت کی طرف آتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اعلیٰ حضرت اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے ہمیشہ توجہ رکھی ہے تو والضحیٰ کے چہرے کی طرف توجہ رکھی ہے۔ اعلیٰ حضرت اس شخصیت کا نام ہے جو ہر وقت تصور جانا میں مست رہ کر والضحیٰ کے چہرے کا ذکر کرنے والے، واللیل کی زلفوں والے محبوب کا ذکر کرنے والے، ما زغ البصر وما طغیٰ کی کاجل والی آنکھوں والے محبوب کا ذکر کرنے والے، ید اللہ والے ہاتھوں والے محبوب کا ذکر کرنے والے، ارے جن کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا سب عشق مصطفیٰ تھا، ارے جو ہر وقت عشق مصطفیٰ میں گم رہے اس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ یہاں بھی میں ایک اعتراض کا جواب دیتا چلوں جو سوشل میڈیا پر اعتراض ہوتا ہے، جی اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں آپ؟ تو میں نے کہا آپ کو کیا پرابلم ہے؟ وہ جی بات یہ ہے کہ باقی سارے حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اور یہ اعلیٰ حضرت، وہ صرف حضرت اور یہ اعلیٰ حضرت۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں نے کہا تم سمجھے ہی نہیں، صحابی اور غیر صحابی کسی عالم کی محفل میں بیٹھے ہوتے تو وہ تمہیں بتاتے محبوب کے جو صحابی ہیں ان کا مقام یہ ہے کہ وہ جو جوتی پہن لیں نیچے جو مٹی پناہ ان کی جوتی میں لے رکھتی ہے، اس کا مقام کوئی ولی غوث قطب ابدال اس درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یعنی ایک پل میں جو چہرہ والضحیٰ کو دیکھ لے اس کا مقام یہ ہو جاتا ہے کہ دنیا کا کوئی مقام اس مقام کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ تو پھر اگر تم یہ اعتراض کرتے ہو کہ جی یہ اعلیٰ حضرت کیوں ہیں، تو پھر ایک بات کا جواب دو، ہمیں تو اعتراض نہیں ہے، کیونکہ النفاق یورث الاعتراض، منافق کی علامت ہوتی ہے اعتراض کرنا۔ یہ تمہیں مبارک ہو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکھی جب آپ کے جسم پر بیٹھتی ہے نا سارا جسم چھوڑ دیتی ہے، جو صاف ستھرا جسم ہو اس پہ نہیں بیٹھتی، جہاں تھوڑا سا پھوڑا پھنسی ہو اس کے اوپر بیٹھتی ہے۔ تو گندی مکھی کا کام ہے کہ وہ اس جگہ پہ بیٹھتی ہے
جہاں اس کو گند میسر آتا ہے، اور منافق کا کام یہ ہے کہ وہ اعتراض اس پر کرتا ہے جہاں اس کو اعتراض نظر آتے۔ عاشق کو تو عشق نظر آتے، عاشق کو اعتراض سے کام ہی نہیں ہوتا، عاشق کو تو اعتراض سے کام ہی نہیں ہے، عاشق کو تو لینا دینا نہیں ہے۔ جو اعتراض کرتا ہے وہ واپس لوٹ جائے، عشق کی وادی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ عشق میں تو اعتراض ہے ہی نہیں ہے، عشق میں تو یار کی تعریف ہی تعریف ہے۔ تو سوال تو یہ بھی پیدا ہو سکتے ہمیں تو نہیں ہے، تم جواب دے دو ذرا، اعتراض کرنے والوں کو کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں 2 انبیاء کا ذکر کیا ہے، فرمایا انہ کان صدیقا نبیّ، یہ جو نبی ہیں وہ صدیق ہے۔ یہ نبی کیا ہے؟ نبی صدیق ہیں، پھر یہ صدیق اکبر کیوں ہے؟ ذرا جواب دینا یہ اعتراض کرنے والے کہ وہ تو صدیق ہے، نبی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور تم بھی کہتے ہو صدیق اکبر، ہم بھی کہتے ہیں صدیق اکبر، نبی صرف صدیق، یہ صدیق اکبر، تو تمہیں کہا جائے گا، ایسے سمجھ نہیں آئے گی تو پھر کسی اور طریقے سے سمجھایا جائے گا۔ میٹرک اور کلاس ہوتی ہے، ایف اے اور کلاس ہوتی ہے، بی اے اور کلاس ہوتی ہے، ایم اے اور کلاس ہوتی ہے، ایم فل اور کلاس ہوتی ہے، پی ایچ ڈی اور کلاس ہوتی ہے۔ اگر کوئی اندھا یہ کہہ دے کہ نہیں جی پی ایچ ڈی اور میٹرک ایک ہے، تو آپ کہیں گے نہیں نہیں تو جاہل ہے، یہ کلاسز اور ہیں۔ تو میں بھی بتاؤں گا وہ نبیوں کی کلاس اور ہے، غیر نبی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ نبی اپنی کلاس میں صدیق ہیں، اور حضرت صدیق اکبر صحابہ کی کلاس میں صدیق اکبر ہیں۔ صدیق اپنی کلاس میں صدیق اکبر ہے۔ اچھا چلیں میں اس کو مزید آسان کر دیتا ہوں کہ کوئی بندہ کسی کے گھر میں جائے اور اس کے بچے 3-4 ہوں، کوئی ایف اے میں فرسٹ ہے، کوئی بی اے میں، کوئی ایم اے میں، تو وہ بتائے یار میرے بچے جو ہیں یہ فرسٹ آئے ہیں ایف اے میں، بی اے میں۔ وہ کہے یہ عجیب بات ہے، یہ ساری کلاسوں میں فرسٹ کیسے آ گیا؟ فرسٹ کا اطلاق تو کسی ایک پر ہونا چاہیے، تو اس کو کہا جائے گا یہ ساری علیحدہ علیحدہ کلاسز ہیں، وہ ایف اے میں فرسٹ آیا ہے، وہ بی اے میں فرسٹ آیا ہے، وہ ایم اے میں فرسٹ آیا ہے۔ ارے وہ صدیق ہے نبیوں کی کلاس میں، یہ اکبر ہیں صحابہ کی کلاس میں، اور اعلیٰ حضرت ہیں علماء کی کلاس میں، اپنے زمانے کے علماء۔ کیونکہ جس خاندان میں اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے ہیں اس میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، اس لیے ان کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا تھا، تاکہ پتہ چلے کہ دوسری جو علم کے درجے کے طبقات کے لوگ ہیں ان کا نام لے کے پکارا جائے، جب اعلیٰ حضرت کی بات ہے تو پتہ چلے یہ ان کا نام ہے کہ یہ اس وقت یہ اس زمانے کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو عزیزان محترم، اعلیٰ حضرت وہ ہیں کہ جو صرف اور صرف محبوب سے کام رکھتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ عشق مصطفیٰ کے مقابلے میں وہ کسی کو نہیں لاتے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، پھر میں عرض کر دیتا ہوں سبق تازہ ہو جائے گا، کہ جب آپ پالکی میں سوار ہو کے جا رہے تھے اس وقت علماء کی شان یہ تھی، آج کل تو علماء کی شان یہ ہے کسی عالم کی گاڑی جا رہی ہو نا تو علاقے والے رستہ ہی نہیں دیتے، سب سے پہلے تکلیف علماء کے علاقے والوں کو ہو جاتی ہے، ان کے پاس گاڑی کہاں سے آئی؟ اگر مسجد کا امام موٹر سائیکل لے لے تو تنخواہ کاٹ لی جاتی ہے، اگر مسجد کا امام اچھی گھڑی پہن لے تو تکلیف مقتدیوں کو اور موت ولیوں کو پڑ جاتی ہے۔ متولی نہیں ہوتے، یہ موت ولی ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ نئی لغت بھی یاد رکھا کریں، جن کے پیٹ میں علماء کو دیکھ کے درد ہو نا، وہ متولی نہیں ہو سکتا، وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، وہ انتظامیہ یا دین کا خادم نہیں ہو سکتا، وہ کچھ اور ہو سکتا ہے۔ اس پر بھی میں کبھی تقریر کروں گا، ابھی اعلیٰ حضرت اس طرف چلے گئے تو پھر موضوع رہ جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت علماء کی شان تھی کہ علماء کو پالکی میں بٹھا کے لے جایا جاتا۔ ویسے یار منافقت کی حد ہے، آپ کا ایم پی ایم این اے گاڑی میں آئے تو تم چوڑے ہو کے نعرے بھی لگاتے، خوش ہوتے ہو، جنہوں نے تمہارے نکاح پڑھانے ہیں۔ ہم تو وہ بدقسمت لوگ ہیں، ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جس باپ کو بیٹی کا نکاح ہی پڑھانا نہیں آتا، اس معاشرے میں رہتے ہیں جس بیٹے کو باپ کا جنازہ ہی پڑھانا نہیں آتا، ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں اولاد بینک بیلنس تو ڈھونڈتی ہے، زمینیں اور وراثتیں تو ڈھونڈتی ہے، لیکن باپ مر جائے تو اس کو غسل دینے کا طریقہ نہیں آتا۔
تو نکاح پڑھانے کے لیے مولوی، غسل دینے کے لیے مولوی، جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی، اور نعرے لگانے کے لیے MP MLA جو بعد میں آتے ہی نہیں ہیں۔ بلاؤ نا ان کو، جنازے بھی پڑھائیں، نکاح بھی پڑھائیں، غسل بھی دیں، قبر بھی وہی کھودیں، قبر میں وہی ڈالیں، قبر کے بعد پھر سورہ یاسین بھی وہی پڑھیں، دعا بھی وہی مانگیں۔ کوئی عقل ہے، کوئی شرم ہے؟ جو تمہارے محسن ہیں، جو تمہارے کام آتے ہیں، تم ان سے بغض رکھتے ہو؟ تو یقیناً تم ان سے بغض نہیں رکھتے جو دین کی خدمت کریں، تمہیں دین سے بغض ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب تو آپ نہیں بولیں گے نا، بات سچی ہے نا، اور سچ کڑوا ہوتا ہے، اور کڑوی دوائی پیٹ کی بندش کھول دیتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو اب یہ دنیا دار کوئی گاڑی اچھی لے لے، کوئی اچھی گھڑی پہن لے، اچھے کپڑے پہن لے، تم خوش ہوتے ہو؟ جو دین کا کام کرتا ہے اس کو بھی چاہیے کہ اس کے پاس گاڑی بھی اچھی ہو، کپڑے بھی اچھے ہوں، پتہ چلے یہ دین کا خادم جا رہا ہے۔ اور دین کے خادم کے لیے ضروری ہے اس وقت وہ دنیا داروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے۔ وہ تب کر سکے گا جب وہ محبوب علیہ السلام کا محب ہوگا، دین کا تابع دار ہوگا۔ یہ وجہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو شاگرد ہیں جن کو صاحبین کہتے ہیں، حضرت امام یوسف اور امام محمد، دو شاگرد تھے۔ امام محمد کو عیسائیوں نے کہا ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، بشیرن نیندر نہ کر، اکی کھول کے بیٹھ۔ امام محمد کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب امام محمد، اور میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ یار تم دوسرے لوگوں کے علماء کے چہرے بھی دیکھو، سنی علماء کے چہرے بھی دیکھو، ان کے چہرے دور سے نظر آتے ہیں کہ یہ حضور کے عاشق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ جناب والا حضرت امام محمد نے سفید کپڑے پہنے، سر پہ امامہ شریف، سواری پہ سواروں کے عیسائیوں سے مناظرہ کرنے کے لیے گئے۔ اتنے حسین تھے، اتنے وجیح تھے، قیمتی کپڑے، قیمتی جبہ، قیمتی دستار سر پہ ہے۔ جب عیسائیوں نے ان کے چہرے کو دیکھا، اس نے کہا ہم ان سے مناظرہ نہیں کرتے۔ کہا کیوں؟ کہتے خدا کی قسم جن کے چھوٹے محمد اتنے سونے ہیں، ان کے بڑے محمد کتنے سونے ہوں گے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو فرمایا جن کے دین کے خادم اتنے حسین ہیں تو دین کے جو اصل ہے وہ کتنے حسین ہوں گے۔ تو اعلیٰ حضرت کو پالکی میں بٹھا کے لے جانے لگے۔ پالکی چل پڑی، کہار کہتے ہیں جو کندھا دیتے ہیں۔ فرمایا پالکی زمین پر رکھ دو۔ پالکی زمین پہ رکھی گئی۔ فرمانے لگے تم میں سید کون ہے؟ تم میں سید کون ہے؟ جب کوئی نہ بولا تو واسطہ دیا، قسم دی بتائیں۔ ایک نے کہا حضور میں سید ہوں۔ فرمانے لگے تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا حضور آپ جانتے ہیں سید غریب ہو سکتا ہے مگر کسی دنیا دار کے دروازے پہ ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ تو میں نے کہا مزدوری کر لوں، یہ غربت کی وجہ سے میں نے مزدوری کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی دستار اتاری، سید کے قدموں پہ رکھ دی کہ مجھے خدا کے لیے معاف کر دے۔ قیامت والے دن تمہارے نانا کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ تم نے میری اولاد سے خدمت لی ہے۔ اس نے کہا حضور آپ اتنے بڑے عالم ہیں، میں آپ کو معاف کر دوں۔ فرمایا ایسے نہیں، اب میرا دل تب ٹھنڈا ہوگا تم پالکی میں بٹھاؤ، احمد رضا کندھا دیتا ہے۔ یہ زبانی کلامی باتیں نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت کندھا دیتا ہے، احمد رضا کندھا دیتا ہے۔ انہوں نے تو خود کو اعلیٰ حضرت نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں۔ تو احمد رضا کندھا دیتا ہے۔ پھر آپ نے کندھا دیا، اسی مجلس میں جہاں آپ نے جانا تھا وہاں تک لے گئے۔ یہ علماء بیان کرتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں۔ اب اگلا سوال سنیے، بات یہ ہے اعلیٰ حضرت کو پتہ کیسے چلا یہ سید ہے؟ توجہ ہے؟ کسی کا ناک بند ہو جائے، وہ کہے خوشبو نہیں آتی تو اس کا ناک کھلوانا پڑے گا نا۔ بھئی اندھا کہے نیلے پیلے رنگ نہیں ہوتے، آنکھوں کا علاج کرانا پڑے گا، رنگ تو ہے نا۔ تو اعلیٰ حضرت کو پتہ کیسے چلا؟ کہا بات یہ ہے کہ مجھے سرکار کی خوشبو آئی، مجھے سرکار کی خوشبو آئی ہے، پتہ چل گیا یہ سید ہے۔ اے اعلیٰ حضرت ہمیں بھی وہ ناک دے دیں، ہمیں بھی وہ حس چاہیے، ہمیں بھی پتہ چل جائے یہ سید ہے۔ فرمایا پتہ ایسے نہیں چلتا، پتہ چلانے کے لیے بھی کسی چیز کا پتہ لگوانا پڑتا ہے۔ تو پھر پتہ لگوانے کے لیے جب چلیں تو کہا بات دراصل ہے عطر کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ اب میں عطر کا نام لوں تو آپ کہیں گے شاید کمپنی ان کو فری عطر دیتی ہے، ان کے نام لے رہے ہیں، سمجھانے کی غرض سے میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک عطر ہے جس کو عود بھی کہتے ہیں، عطر الوردہ بھی کہتے ہیں، عطر العتیق بھی کہتے ہیں،
پاناما بھی کہتے ہیں، اس کے علاوہ گلاب کا عطر بھی کہتے ہیں، چنبیلی کا عطر بھی کہتے ہیں۔ اچھا، کوئی بندہ ساری زندگی چنبیلی کا عطر لگاتا رہے تو جب کوئی دوسرا وہ عطر لگا کے آئے گا تو وہ کیا کہے گا؟ کہے گا اچھا آپ نے بھی چنبیلی کا عطر لگایا ہوا ہے۔ اگر کوئی عود کا عطر لگا کے پھرے تو عود کی خوشبو جب عود لگانے والے کو آئے گی تو وہ کہے گا آپ نے عود کی خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ وہ کہیں گے کیسے؟ وہ کہے گا میں بھی اسی خوشبو میں رہتا ہوں۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ میں بھی اسی خوشبو میں رہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اے اعلیٰ حضرت آپ کی مزار پہ کروڑا رحمتیں نازل ہوں، آپ خوشبو مصطفیٰ میں گم رہتے ہیں، پھر آپ جہاں بھی چلتے ہیں آپ کو خوشبو مصطفیٰ آتی ہے، آپ سمجھ جاتے ہیں کہ محبوب کی خوشبو آپ کے اولاد میں کوئی موجود ہے۔ اب ہم رہتے ہیں دنیا داروں کی بدبو میں، ہم رہتے ہیں دنیا کی گندگیوں میں، پھر ہمیں علم کی کیسے خوشبو آئے گی؟ پھر ہمیں سیادت کی خوشبو کیسے آئے گی؟ پھر ہمیں ادب کی خوشبو کیسے آئے گی؟ پھر ہمیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کیسے آئے گی؟ میرے استاد مکرم بیکی وقت حضرت علامہ مولانا منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اعلیٰ حضرت کے اتنے فضائل ہیں، اتنے مناقب ہیں، کاش یہ سید ہوتے۔ آپ نے فرمایا یہ غیر سید ہیں تو انہوں نے اتنا کام کیا ہے، سید ہوتے پھر سید کا احترام کرتے تو لوگ کہتے اپنا آپ منا رہے ہیں، غیر سید ہو کے بتایا آل رسول کی شان کیا ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ایک مرتبہ آپ مدینہ شریف گئے، ایک شاعر تھا، وہ آیا آپ کے سامنے اور کہنے لگا حضرت آپ بھی بہت بڑے شاعر ہیں، کوثر نیازی اگرچہ دوسرے مکتبہ فکر کا ہے لیکن اعلیٰ حضرت کا بڑا مداح ہے۔ وہ کہتے ہیں کائنات کے جتنے شعراء ہیں ان کے کلام ایک پلڑے میں رکھ دیا جائیں اور اعلیٰ حضرت کا کلام دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، اعلیٰ حضرت کے کلام کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو اس شاعر نے کہا حضرت میں نے ایک شعر لکھا ہے محبوب علیہ السلام کی شان میں، ذرا یہ سنیں تصحیح فرما دیں یہ صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے سناؤ۔ اس نے سنایا یوں، آپ کے روضہ پاک کے سامنے نا، اب جہاں آپ جاتے ہیں آپ کے مواجہ شریف کے سامنے کھجور کے درخت لگے ہوتے تھے، تو اس نے کہا جی یوں درخت کھڑے ہیں حضرت والا کے سامنے، یوں درخت کھڑے ہیں حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہوں جیسے خیمہ لیلا کے سامنے۔ آپ تڑپ گئے، فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، تم نے میرے محبوب کو خیمہ لیلا سے کیسے تشبیہ دی ہے؟ یہ شعری سرے سے غلط ہے۔ اس نے کہا حضرت پھر اس کی تصحیح فرما دیں۔ فرمایا تم یوں کہو یوں درخت کھڑے ہیں حضرت والا کے سامنے، ارے قدسی کھڑے ہوں جیسے عرش معلیٰ کے سامنے، جیسے فرشتے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا عرش معلیٰ کے سامنے۔ فرمایا یوں درخت کھڑے ہیں حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہوں جیسے عرش معلیٰ کے سامنے۔ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے، اصل کی طرف لوٹتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ سیب کو ایسے پھینکے تو کہاں جاتا ہے؟ اوپر چلا جاتا ہے یا نیچے آتا ہے؟ بولیے تو صحیح۔ اور غبارے سے کبھی پوچھو تم اوپر کیوں جا رہے ہو؟ وہ کہے گا میری اصل اوپر ہے۔ سیب کہتے ہیں میں زمین سے پیدا ہوا ہوں تو میری اصل زمین ہے، روح اوپر گئی، جسم قبر میں گیا، ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹی۔ اعلیٰ حضرت کے خمیر میں عشق مصطفیٰ تھا، ہر وقت فرماتے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یعنی اپنی اصل کی طرف ہر وقت لوٹ کے رہتے ہیں۔ وقت بھی ختم ہونے والا ہے، 2-3 باتیں مختصر عرض کروں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک انگریز آپ کے پاس آتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو علمی تقریر سنائے تو آپ کو کافی سمجھ نہیں آتی، آپ قصے کہانی سن کے اور کرامت سن کے خوش ہونے والی قوم ہے۔ چلو میں نے کہا آپ کا یہ ذوق بھی پورا کر دیا جائے۔ ایک انگریز آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جناب یہ حدیث پاک ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہے، ماند ہے۔ تو نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبر جاننے والا ہو، چونکہ جو علماء ہوتے ہیں یہ وارث ہیں،
علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لہٰذا آپ مجھے یہ بتائیں، یہ جو پرندے جا رہے ہیں، ایک آگے کونج جا رہی ہے، پیچھے کونج جا رہی ہے، یہ آپس میں کیا گفتگو کرتی ہوئی جا رہی ہے؟ اچھا پھر میرا بیک چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، بیکھا بات اگم کی کین سنن کی نہ، جو جانے ہے وہ بولے نہ، جو بولے ہے وہ جانے نہ۔ توجہ ہے آپ؟ یعنی فرماتے ہیں یہ جو حضرت میرا بیک چشتی رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام بزرگ نہیں ہے، حضور غزالی زماں کے پیروں میں سے ہیں، وہ بھی چشتیہ صابریہ سلسلے کے بزرگ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں بیکھا بات غم کی کین سنن کی نہ، جو جانے ہے وہ بولے نہ، جو بولے ہے وہ جانے نہ۔ فرماتے فقیری کیا ہوتی ہے؟ جو کہتا پھرتا ہے میں ولی ہوں، میں پیر ہوں، میں کچھ ہوں، وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے وہ کہتا نہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ یعنی زبان بولتی ہے سنتی نہیں، کان سنتے ہیں بولتے نہیں، یہی ہے فقر، جس کے پاس ہوتا ہے وہ کہتا نہیں، جو کہتا ہے وہ ہوتا نہیں۔ یہ ایک معیار انہوں نے دیا۔ اور پھر یہ دین کے معاملے میں کرامات کا اظہار ہوتا ہے، ویسے نہیں ہوتا جو ہر وقت کہے جی میں یہ دکھا دیتا ہوں، میں آگ نکال دیتا ہوں، میں فلاں کر دیتا ہوں، وہ مددار ہی ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو چھپاتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ اس نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنی آپ کی کتابیں ہیں، 150 علوم سے زیادہ آپ کو دسترس حاصل ہے، تو یہ بتائیں یہ کونجیں آپس میں کیا گفتگو کر رہی ہے؟ کونجیں کیا گفتگو کر رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار فرمایا، وہ نہ مانا۔ اس نے کہا حضرت یہ چھوڑیں، اس برے صغیر میں اس وقت آپ سے بڑا عالم کوئی نہیں، بتائیں یہ کونج آپس میں کیا کہہ رہی ہیں؟ جب اس نے مجبور کیا اور ساتھ یہ کہا کہ اگر آپ بتا دیں گے تو میں عیسائیت چھوڑ کے مسلمان ہو جاؤں گا، تو آپ نے فرمایا اب بتانا ہی پڑے گا، کیونکہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ محبوب کے زیادہ غلام پیدا ہو جائیں، ادب کرنے والے زیادہ پیدا ہو جائیں، محبت کرنے والے زیادہ پیدا ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ جو پیچھے کونج جا رہی ہے نا، اس کے جو پنجہ ہے نا، ککر کا کانٹا لگا ہوا ہے، خون رس رہا ہے، اور یہ پچھلی کونج اگلی کو یہ کہہ رہی ہے کہ آرام سے چل، جانا تو گھر ہی ہے، جانا تو اپنی منزل پہ ہے، مجھے کانٹا لگا ہوا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، درد کی تکلیف محسوس کر رہی ہوں، ذرا آرام سے چل۔ اس کے پاس پسٹل تھا، اس نے فیر مارا، کونج زمین پہ گری، جب دیکھا تو پنجے پہ ککر کا کانٹا بھی لگا ہوا ہے، خون بھی رس رہا ہے۔ ارے تم تو نبی کے علم کی بات کرتے ہو، نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا علم یہ ہے۔ چلیں ایک اور علمی بات بھی عرض کر دیتا ہوں علماء کے لیے۔ جتنی کتابیں ہیں آسان کر کے سمجھا رہا ہوں، ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ظہر اور عصر کی جو تلاوت نماز میں کی جاتی ہے وہ آرام سے کی جاتی ہے، آواز نہیں ہوتی، اور جو صبح کی اور مغرب اور عشاء کی نمازوں میں تلاوت کی جاتی ہے وہ اونچی آواز میں کی جاتی ہے۔ سری اور جہری کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کیا کہ بعد میں آپ کہتے ہیں کہ سری اور جہری کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ مفتی واقع تو بیٹھے ہیں نا سامنے، تو اب اس طرف نہیں جاتا کہ جی تلاوت آرام سے ظہر اور عصر میں کیوں کی جاتی ہے، مغرب اور عشاء میں اور صبح کی نماز میں اونچی آواز میں تلاوت کیوں کی جاتی ہے؟ اب لوگوں نے مختلف جوابات اس کے دیے ہیں۔ نیندر تو نہیں آئی بیٹی؟ مختلف جوابات دیے ہیں، وہ بھی جوابات اپنی جگہ درست ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے تصوف کے دریا بہا دیے، تعلیمات تصوف کو آشکار کر دیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ تعلیم کیا ہوتا ہے، لوگوں کو بتا دیا علم کیا ہوتا ہے، لوگوں کو بتا دیا محبت کیا ہوتی ہے، لوگوں کو بتا دیا عشق کیا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر کسی نے جمع شدہ ایک دروازے سے لینی ہے تو وہ اعلیٰ حضرت کا در ہے، اعلیٰ حضرت کا در ہے۔ تو حضور والا انہوں نے جناب والا یہ سوال کیا کہ جناب بتائیں کہ ظہر اور عصر میں آرام سے کیوں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، مغرب اور عشاء اور صبح کی نماز میں اونچی آواز میں تلاوت کیوں کی جاتی ہے؟ اب لوگوں نے مختلف جوابات دیے۔ اعلیٰ حضرت کا جواب
فتاوی رضویہ کی 7ویں جلد کے اندر موجود ہے، پڑھ کے دیکھ لیں۔ میں نے دنیا کی کتابیں چھانی ہیں، ایسا جواب کسی نے نہیں دیا، اور یہ جواب آپ ہی کی شان ہے کہ اعلیٰ حضرت ہی یہ جواب دے سکتے ہیں۔ اور وہ کیا تھا؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے، جب قرآن کو اونچی آواز میں پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے تجلیات جلالی کا ورود ہوتا ہے، اور آرام سے پڑھا جائے تو تجلیات جمالی کا ورود ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیں بجلی کا بٹن بند کر دیا جائے نا تو اب جمال ہے، آپ کو کرنٹ نہیں لگے گا۔ اب بٹن دبا کے ذرا انگلی دے کے دیکھیں، پھر پتہ چل جائے گا کرنٹ سے کیسے آپ کے اندر وہ بجلی کا جلال آیا ہے نا۔ تو اسی طرح اونچی آواز میں تلاوت کریں تو جلال کا ورود ہوتا ہے، اور آرام سے تلاوت کریں تو جمال کا ورود ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب دن ہوتا ہے تو اللہ کی تجلیات جلالی کا ورود ہوتا ہے، اور رات ہوتی ہے تو تجلیات جمالی کا ورود ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث پاک کی کتابیں اٹھا لیں، اس میں یہ بات موجود ہے کہ پچھلی رات اللہ فرماتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش کا طلبگار، ہے کوئی میری رضا کا خواہش مند، ہے کوئی میرا قرب حاصل کرنے والا۔ یہ رات کو، پچھلی رات کو یہ آوازیں سننے میں آتی ہیں، دن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ تو اب یہ اعلیٰ حضرت نے کہا دن میں تجلیات جلالی، رات میں تجلیات جمالی۔ اونچے آواز میں قرآن پڑھو تو تجلیات جلالی، آرام سے پڑھو تو تجلیات جمالی۔ فرمایا جان جانا، جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیلنس برابر کرنے کے لیے یہ کہا ہے کہ یہ ایک طریقہ مرتب فرمایا ہے میرے آقا نے۔ فرمایا یہ جو سالک ہے نا، اس کا دل دونوں تجلیات کو بیک وقت قبول نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر یہ قرآن نازل کر دیا جاتا پہاڑوں کے اوپر تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ مومن کا قلب ہے، یہ آمنہ کے لال کے قلب کی برکت سے حافظ کے سینے میں قرآن آتا ہے۔ تو فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ تجلیات جلالی اکٹھے ہو جاتی تو دل متحمل نہیں تھے تمام جلالی انوار و تجلیات کو پانے کے لیے۔ تو فرمایا محبوب علیہ السلام نے قانون بنایا کہ جب دن آ جائے تجلیات جلالی ہوں، آپ آرام سے قرآن پڑھیں ظہر عصر میں، تاکہ جلالی اور جمالی تجلیات کا بیلنس برابر رہے۔ اور جب صبح ہو جائے تو صبح ہوگی، ابھی تجلیات جمالی ہیں، مغرب کے بعد، مغرب کے ٹائم اور عشاء کے ٹائم تجلیات جمالی ہیں، پھر اونچی آواز میں قرآن پڑھیں تاکہ پھر بیلنس برابر رہے۔ ادھر سے تجلیات جمالی ہیں، ادھر سے اونچی آواز میں قرآن ہو، تجلیات جلالی ہوں۔ پھر اعلیٰ حضرت نے سوال قائم کیا، کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے جمعے والے دن تو دن میں تلاوت ہوتی ہے، عیدین کے موقع پر دن میں تلاوت ہوتی ہے، تو پھر تجلیات جمالی اور جلالی کے ورود کا کیسے کنسپٹ ہے، اس کو کیسے بیان کیا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا جمعے والے دن بھی بخشش ہوتی ہے، جمعے والے دن بھی تجلیات جمعہ کے اس وقت تجلیات جمالی کا ورود ہوتا ہے، بخشش۔ فرمایا پھر اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرو تاکہ پھر بیلنس برابر رہے۔ تو عید والے دن جب لوگ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے تو وہ گناہگار ہیں، عید کی نمازیں پڑھنے کے بعد بخشے جاتے ہیں، پھر جمال ہی جمال ہوتا ہے، پھر اونچی آواز میں تلاوت کیا جائے تاکہ بیلنس برابر رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت کے نزدیک، یہ صرف علم والے اس بات کو سمجھیں گے، شاید سب کو سمجھنا ہے، ہم اہل سنت کے نزدیک جنازے میں اونچی آواز میں تلاوت نہیں ہوتی، ہمیں ضرورت ہوتی ہے جمال ہی جمال کی، تاکہ اس کی بخشش ہو جائے۔ تو اس لیے ہمارے جنازوں میں تلاوت اونچی آواز میں نہیں کی جاتی جیسے دوسرے لوگ شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے امام اعظم نے اور ہمارے اعلیٰ حضرت نے، سنیو تمہیں مبارک ہو، ہمارے حصے میں اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں نصیب ہوئی ہیں، کیونکہ الانبیاء الی اممہم عطیۃ والنبینا لنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدیۃ وفرق بین العطیہ والہدیہ ہدیہ لأن العطیۃ للمحتاجین والہدیۃ للمحبوبین۔ ہر نبی اپنی امت کے لیے عطیہ ہے، میرے نبی ہمارے لیے ہدیہ ہیں، اور ہدیہ اور عطیہ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ عطیہ محتاجوں کو دیا جاتا ہے، ہدیہ محبوبوں کو دیا جاتا ہے۔
ہدیہ محبوبوں کو دیا جاتا ہے، ہدیہ محبوبوں کو دیا جاتا ہے، ہدیہ محبوبوں کو دیا جاتا ہے۔ اور ہمیں سب سے پہلے جو ہدیہ ملا ہے، ہمیں رسول ملا تو رسول اعظم، ہمیں کتاب ملی تو کتاب اعظم، ہمیں امام ملا تو امام اعظم، ہمیں غوث ملا تو غوث اعظم، ہمیں فقیہ ملا تو فقیہ اعظم، ہمیں محدث ملا تو محدث اعظم، اور ہمیں حضرت ملا تو اعلیٰ حضرت، کیونکہ ہدیہ محبوبوں کو دیا جاتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ ہدیہ محبوبوں کو دیا جاتا ہے۔ آخری بات اور تقریر ختم۔ آپ کو پتہ ہے میں پروفیشنل خطیب نہیں، میری آخری بات آخری ہی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ آخری بات کہہ کہ جی فرمائش ہے یہ بات بھی سنائے، پتہ نہیں کون فرمائش کرتے، مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آتی۔ نہ میرے پاس کوئی جنت کا ٹکٹ ہے کہ جو اونچی ہاتھ سے سبحان اللہ کہے گا جنت میں جائے گا، اعمال سے جنت میں جائے گی، ہاتھ کھڑے کرنے سے کوئی نہیں جائے گا۔ جی جو یہ ہاتھ اونچا کرے گا اسی سال مدینے جائے گا، مجھے نہیں پتا کون جائے گا کون نہیں جائے گا۔ ہاں یہ تماشا، یہ جو بیماری ہمارے مسلک میں آئی ہے نا، نقیب محفل کی، جوہلا کی، یہ پتہ نہیں کہاں سے مصیبتیں ٹپک پڑیں۔ نہ ان کا علم ہوتا ہے، نہ ان کو فہم و فراست ہوتی ہے، نہ ان کا ادراک ہوتا ہے، بس جس کو جو مرضی ہے بنا دو۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو الاولیاء، جو اولیاء ہیں میری امت کے نا، اولیاء تحت قبائی لا یعرفہم غیری، اولیاء میرے دامن میں چھپے ہوئے، میرے سوا کوئی پہچان نہیں سکتا۔ نقیب محفل کسی کو ولی بنا رہا ہے، کسی کو غوث بنا رہا ہے، کسی کو قطب بنا رہا ہے، کسی کو ابدال بنا رہا ہے، اور جو حلا پیر ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ۔ حالانکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کسی کے سامنے تعریف کرے اور وہ خوش ہو، تعریف کرنے والے نے اس کو ہلاک کیا ہے۔ اب ایک بات اور بھی میں عرض کر دوں، مسئلے کے طور پہ سمجھ لیں، ہمیں حکم یہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ سردار کون ہے؟ باپ سے بڑھ کے بڑا سردار کوئی نہیں ہے، استاد سے بڑھ کے سردار کوئی نہیں ہے، پیر سے بڑھ کے بڑا سردار کوئی نہیں ہے۔ حکم یہ ہے خیر الامور اوسطھا، ہمارے دین میں معتدل میانہ روی کا حکم دیا ہے۔ یہ ساری ہستیاں جب آئیں، حکم یہ ہے محبوب کا ہمیں کہ تم کھڑے ہو جاؤ، اور ان کے لیے کیا ہے؟ تم خواہش نہ کرنا کہ تمہارے لیے کوئی کھڑا ہو، ورنہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ پروٹوکول ہٹو بچو، ہٹ جاؤ جی، حضرت صاحب آ رہے ہیں، فلاں صاحب آ رہے ہیں، فلاں صاحب آ رہے ہیں، یہ ٹھکانے کہیں اور کی طرف نشان جاتے ہیں۔ جنت کی طرف نشان جو لے کے جاتے وہ عاجزی اور انکساری والا ہے۔ جو محبوب کے قدموں میں نشان لے کے جاتے وہ عاجزی اور انکساری والا ہے۔ تو جو بندہ کسی کو کہے قطب وقت یا غوث وقت، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا اولیاء تحت قبائی لا یعرفہم غیری، اولیاء میرے دامن میں چھپے ہیں، میرے سوا کوئی نہیں پہچان سکتا۔ تو جب محبوب نے فرمایا نہیں پہچان سکتا، اس نقیب محفل نے کیسے پہچان لیا یہ غوث ہے، یہ قطب ہے؟ اچھا پھر اگر غوث کو کوئی پہچانے گا تو قطب بھی پہچان سکے گا، تو اس کا مطلب یہ وہ غوث ہے جو کہہ رہا ہے وہ قطب ہے، کیونکہ اس نے جان لیا اس کا مقام کیا ہے۔ بس یہ میں تجھے حاجی صاحب کہتا ہوں، تو بھی مجھے حاجی صاحب کہے، صرف یہی چکر ہے اور کچھ بھی نہیں۔ من تورا حاجی بگو یم تو مورا حاجی بگو، میں تجھے حاجی صاحب اس لیے کہتا ہوں، تو بھی مجھے حاجی صاحب کہے، اور کسی لینا دینا نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں، ان کا مقام پوچھنا ہے تو حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھیں، شرق پور شریف والے۔ مختصر عرض کر رہا ہوں، آپ گئے حج کرنے کے لیے، حج کرنے کے بعد بغداد شریف حاضری ہوئی، اور سیدی و سندی و مرشدی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سیرہ العزیز کی بارگاہ میں بیٹھے، مراقبہ کیا، زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے پوچھا حضور یہ بتائیں برے صغیر میں آپ کا صحیح جانشین کون ہے، آپ کا نائب کون ہے؟ فرمایا بریلی میں ایک جوان ہے، نام اس کا احمد رضا خان ہے، اور سنیوں کی پہچان ہے، وہ میرا نائب ہے۔ اب میاں شیر محمد صاحب جب واپس لوٹے، دل میں یہ تڑپ ہے کہ میں جا کے ان کی زیارت کروں۔ چلے جاتے ہیں اعلیٰ حضرت کی خدمت میں، 15 دن رہتے ہیں۔ جب واپس آتے ہیں مریدین نے سوال کیا، حضرت یہ بتائیں آپ نے اعلیٰ حضرت کو کیسا پایا ہے؟ آخری جملہ تقریر ختم۔ تو میاں شیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے قیمتی جملہ کہا، فرماتے ہیں میں کیا بتاؤں اعلیٰ حضرت کی عظمت شان، اتنا ہی کافی ہے، ایک پردہ ہے، پردے کے پیچھے محمد مصطفیٰ بولتے ہیں، پردے کے آگے احمد رضا بولتے ہیں۔ عشق اور محبت کا نام اعلیٰ حضرت ہے،
اعلیٰ حضرت زور سے تو ہم بھی ان کو عالم ہی مانتے ہیں، ہم معاذ اللہ ان کو کچھ اور نہیں سمجھتے، لیکن جس نے دین کی اتنی خدمت کی ہے اس کی خدمت کو انکار یا رد نہیں کرنا چاہیے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، تم تو آج کل انکار کر رہے ہو ان کا، ہم تو یہ کہتے ہیں جب دنیا سے جائیں تو کفن پہ لکھ دینا یہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں۔ گر نام و نشان من پرسند بگو قاصد، آوارہ و مجنون و رسوا سر بازار ہے۔ اللہ میری اس معروضات کو قبول فرمائے اور ہمیں بزرگوں کا عشق نصیب فرمائے۔